بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکات الآراء تصنیف۔ باب نمبر 10، فضل۔ فضل کے معنی۔ عربی زبان میں فضل کا لفظ کمی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا کم نہ ہونا بلکہ زیادہ ہونا، جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زائد۔ عام طور پر یہ لفظ معاشی سہولتوں کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا استعمال فضیلت، برتری، مدارج کی بلندی وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے، نیز انعام و اکرام کے لیے بھی اور احسان و کرم گزری کے لیے بھی، یعنی جتنا کسی کا واجب ہے اس سے بھی زیادہ دے دینا، یا بلا مزد و معاوضہ احساناً دے دینا۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورہ 2 آیت 237، اور آپس میں فضل احسان کرنے کو بھول مت جاؤ۔ اس قسم کے انعام و اکرام کا بخشندہ ایسے صحابِ جود و سخا سے درفشانی کرنے والا خدا ذو فضل عظیم ہے، اور جس پر افضال الہی کی بارشیں ہوں وہ صاحب فضل یعنی اولو الفضل ہے۔ سورہ نور میں واقعہ افک کے بعد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ تم میں فضل، بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھا لیں کہ وہ اہل قرابت، مساکین اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ نبوت، فضل ایزدی۔ انعامات کی طرح فضل الہی کی تقسیم بھی دین و دنیا کے ہر دو شعبوں میں کی جا سکتی ہے۔ پہلے شعبہ دین کو لیجئے۔ نبوت فضل ایزدی ہے اور اس کا ملنا مشیت خداوندی پر منحصر ہے، کسی کے کسب و ہنر پر نہیں۔ اس کا اجمالی ذکر انعام کے عنوان میں آ چکا ہے۔ اہل کتاب بالخصوص یہود کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے دین کا اتباع نہ کرے اور بنی اسرائیل میں سے نہ ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 73۔ ان سے کہہ دو تم کس ذمہ باطل میں مبتلا ہو گئے ہو، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور اہل و نااہل کو جانتا ہے۔ اسی سلسلہ میں دوسری جگہ کہا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ قرآن کریم فضل ایزدی ہے۔ نبوت سے مراد وحی خداوندی تھا جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اس لیے قرآن کریم بھی خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ نوع انسان کو اس کا ملنا بھی فضل ایزدی اور اس کی بدولت جو کچھ عالم انسان کو حاصل ہو وہ بھی اس کا فضل و رحمت۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 174 175۔ اے نوع انسانی، تمہارے پاس تمہارے خدا کی طرف سے برہان یعنی دلیل و حجت آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلی ہوئی روشنی نازل کر دی۔ پس جو اللہ پر ایمان لائے اور اس روشنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، سو انہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی راہ دکھائے گا، ایسی راہ جو بالکل سیدھی اور عدل کی راہ ہے۔ لہٰذا قرآن ایک ایسی نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے جس کے ملنے پر نوع انسانی جتنی مسرت کا بھی اظہار کرے کم ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی بھی انسانیت کے لیے کچھ کم نعمت نہ تھی، یہ بھی اللہ کا فضل و احسان تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا،
وبشر المومنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرہ۔ سورہ نمبر 33، آیت نمبر 45 تا 47۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خدا کے قانون کے مطابق اس کی طرف دعوت دینے والا، اور ایک روشن شمع، اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ وراثت کتاب فضل کبیر ہے۔ یہی کتاب جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، امت مسلمہ کو وراثتاً ملی۔ یہ وراثت بجائے خواہش ایک فضل کبیر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ سورہ نمبر 35، آیت نمبر 32۔ پھر ہم نے اس کتاب کو ان لوگوں کو بطور وراثت دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایسے ہو گئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کچھ درمیانہ روش پر چلنے والے، اور کچھ ایسے جو قانون خداوندی کے مطابق بھلائی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ یہ فضل کبیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مسابقت فی الخیرات کو فضل کبیر کہا گیا ہو۔ جب بھی بات وہی ہے، قرآن کریم کی وراثت سے مقصود یہ ہے کہ ایمان والے اعمال صالح میں بڑھتے جائیں۔ اس کتاب کی قابل عمل شریعت فضل خداوندی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شریعت کوئی ایسا بوجھ نہیں جو اٹھائے نہ اٹھ سکے، بلکہ ایسا آسان ضابطہ ہے جس پر بسہولت چلا جا سکے۔ کوئی ایسی زنجیر نہیں جس سے انسانی حریت فکر و عمل مقید ہو جائے۔ کوئی ایسا حکم نہیں جو ناممکن العمل ہو۔ ایسی شریعت کا ملنا بھی خدا کا فضل ہے۔ اسی کی تائید سورہ نور میں آئی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر کوئی تہمت عائد کریں تو انہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ لانے ہوں گے۔ شریعت کی آسانی کی مثال۔ اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو انہیں سزا دی جائے گی، اس لیے کہ کسی کے دامن عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا کچھ کم جرم نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے خلاف تہمت عائد کرے اور گواہ نہ مل سکیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں قسم اٹھائے۔ اس استثناء نے قانون کو آسان بنا دیا۔ اس آسانی کو فضل الہی کہا گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ سورہ نمبر 24، آیت نمبر 10۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ آسانیاں نہ ملتی، اور اللہ تواب و حکیم ہے۔ رشد و ہدایت فضل خداوندی ہے۔ اب اس قرآن سے رشد و ہدایت حاصل کرنا اور اسی صراط مستقیم پر چلنا فضل خداوندی ہے۔ انبیاء سابقہ بھی رشد و ہدایت ملنے کو فضل الہی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانہ کے وعظ میں فرماتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب مَا کَانَ لَنَا أَن نُشْرِکَ بِاللَّهِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یشکرون۔ میں تو اپنے آباء و اجداد یعقوب و اسحاق و ابراہیم کی ملت کا اتباع کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ قطعاً زیبا نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام نوع انسانی پر، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ گمراہی سے بچنا فضل خداوندی ہے، لیکن طاغوتی قوتیں ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ سے بھٹکا دیا جائے۔ خود نبی اکرم کے متعلق فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورہ 4، آیت 113۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے تو تمہیں غلطی میں ڈال دینے کا تہیہ کر ہی لیا تھا، مگر یہ خود اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں اور تمہیں ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کر دی ہے اور وہ باتیں سکھا دی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے،
اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سعادت اخروی فضل ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو تاکید کر دی گئی ہے کہ وہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کے وساوس کا اتباع نہ کریں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اسی سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس تزکیہ نفس انسانی ذات کی نشو و نما سے دنیاوی زندگی میں جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔ اخروی زندگی میں فائز المرام ہونا بھی فضل اعزدی ہے۔ چنانچہ متعدد مقامات میں جنت اور اس کی نعما کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فضل کبیر اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور جس چیز کو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں سے ان کو ملے گی، اور یہ فضل کبیر ہے۔ یہی وہ فضل و کرم ہے جس سے مقتولین فی سبیل اللہ سرفراز کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ حضرات ہیں جن کی رفاقت نصیب ہو جانا اللہ کا فضل ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّہِ عَلِیمًا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69-70۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ حضرات اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ دنیاوی معاملات میں فضل اعزدی۔ اب دنیاوی معاملات میں فضل خداوندی کی جلوہ ریزیاں دیکھیے۔ یہ کارگاہ کائنات جس میں ایک طرف تک و تازے حیات کے لیے اتنا وسیع و عریض میدان کھلا چھوڑ رکھا ہے، اور دوسری طرف تسکین و راحت کے اتنے فراواں سامان رکھ کر رکھے ہیں، نوع انسانی کے لیے فضل ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، سورہ نمبر 40 آیت 41۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کر سکو، اور دن بنایا کہ اس میں دیکھ بھال کر بھاگ دوڑ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ سپاس گزار نہیں ہوتے۔ امتیازی زندگی فضل اعزدی ہے۔ یہ تو تھا نظام فطرت کے فیضان عام کا تذکرہ۔ اب ایمان و اعمال صالح کی برکات سامنے لائیے۔ قرآن کریم نے ایک چیز کو بطور اساس و بنیاد بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ دین کے اتباع سے انسان کو امتیازی زندگی حاصل ہوتی ہے، عمومی اور اوسط درجے کی زندگی بھی نہیں، چاہے کہ ذلت و مسکنت کی زندگی اور امتیازی زندگی اللہ کا فضل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک امتیاز عطا فرما دے گا، اور تمہاری ناہمواریوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں سامان حفاظت عطا کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی قوم کو ہمیشہ زندہ اقوام میں شمار ہونا چاہیے، مردہ قوم کو زندگی مل جانا بھی خدا کا فضل ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، سورہ 2 آیت نمبر 243۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، موت سے ڈرتے ہوئے؟ پس اللہ نے ان سے کہا کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مرنا سیکھو۔ چنانچہ جب وہ دشمن کے مقابلہ میں سر بکف کھڑے ہو گئے تو اللہ نے
اس کے بعد انہیں حیات تازہ سے سرفراز کر دیا۔ اللہ تو لوگوں پر فضل ہی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ قوتوں کا حاصل ہونا فضل ہے، اسی طرح فائق قوتوں کا حاصل ہو جانا بھی خدا کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں جہاں ملکہ سبا کے مطیع و فرمانبردار ہو جانے کا ذکر ہے، ان حیرت انگیز قوتوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40۔ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ سلیمان کے پاس بڑا عظیم لشکر تھا جو بیشتر گھوڑوں کے رسالوں پر مشتمل تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لشکروں سے متعلق قواعد و ضوابط کا پورا علم حاصل تھا۔ اسے بھی خدا کا فضل کہا گیا ہے۔ سورہ 27 آیت نمبر 16۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کے فن میں کمال حاصل تھا، اسے بھی فضل خداوندی کہہ کر پکارا گیا۔ سورہ 24 آیت نمبر 10-11۔ فتح و نصرت فضل خداوندی ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں فتح و نصرت کا حاصل ہونا، دانے کارزار سے کامرانوں شاد کام لوٹنا، یہ بھی فضل خداوندی ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 172-173۔ دوسری جگہ میدان جنگ میں مصیبت کے مقابلہ میں فضل کا لفظ آیا ہے، جس سے اس کے معنی اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ سے قطع نظر اس دنیا جد و جہد میں کون سا مقام ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی مبارزت سامنے نہیں ہوتی۔ زندگی تو نام ہی سہی پہم کشمکش مسلسل اور جہاد غیر منقطع کا ہے، لہٰذا جہاد زندگانی میں کامیابی خدا کا فضل ہے۔ اس کے برعکس اگر دشمن کی کوئی چال کارگر ہو گئی، اس کی کوئی تدبیر غالب آ گئی، یا یہ اس کے فریب میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھا جو مفاد ملت کے خلاف ہے، تو یہ اتباع شیطانی ہے۔ اس سے محفوظ رکھے جانا بھی فضل خداوندی ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 73۔ انفاق فی سبیل اللہ سے فضل ایزدی، اس لیے کہ شیطانی وساوس انسان کی ذاتی مفاد پرستی کے جذبات اسے اپنے تامے فریب میں پھنسا کر جادہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً قرآنی نظام ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اپنی ضروریات سے زیادہ ہو اسے نظام معاشرہ کی تحویل میں دے دیا جائے تاکہ اس سے دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں، لیکن انسان کی انفرادی مفاد پرستیاں اسے یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ اگر تم نے یہ سب کچھ دوسروں کو دے ڈالا تو تمہارے اپنے پاس کیا رہے گا، بھوکے مر جاؤ گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بظاہر دوسروں کو دینا سمجھا جاتا ہے، فی الحقیقت خود اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اس لیے کہ درخت کی جڑ کو سیراب کرنا خود پتوں اور شاخوں کی شگفتگی اور شادابی کے لیے ہوتا ہے۔ ملت کی اجتماعی زندگی کا فروغ افراد کی کامرانی اور کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے انفاق کی تاکید کے بعد ان الفاظ میں بیان کیا ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بخل کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے حفاظت اور فضل زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ قیام امن فضل ربی ہے۔ انسان کی انتہائی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ وہ امن اور چین سے رہے، لیکن جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کا امن چھین لیتے اور معاشرہ میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے جو ان مستبدین کی دست درازیوں کو روکتی ہے اور اس طرح معاشرہ میں امن قائم کر دیتی ہے۔ اسے بھی اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251۔
اور اگر اللہ بعض لوگوں کی سرکشی کو دوسرے لوگوں کی قوت سے روکتا نہ رہے تو زمین پر فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ لیکن اللہ تو اہل عالم پر فضل کرنے والا ہے۔ جو لوگ دنیا میں قوت حاصل کر لیتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب جو ہمارے جی میں آئے ہم کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر فی الواقعہ ایسا ہو تو دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں خدا کا قانون مکافات عمل کار فرما ہے، جس کے مطابق ہر عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات تک کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔ یہ قانون اور اس کا بلا رو رعایت نافذ العمل ہونا بجائے خیش فضل خداوندی ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 44-45۔ جو حق و صداقت سے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا، اور جو اعمال صالح کا مرتکب ہوگا تو وہ ان اعمال کے حیات بخش نتائج سے متمتع ہوگا۔ خدا کا یہ قانون مکافات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ایمان و اعمال صالح والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ حق و صداقت سے انکار و سرکشی کو پسند نہیں کرتا۔ فضل کس کو ملتا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ فضل خداوندی کی کیا کیا متنوع شکلیں ہیں اور وہ کس کس انداز و اسلوب سے کار فرما رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فضل ملتا کسے ہے اور کیسے ملتا ہے۔ اس کے لیے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ خدا کا یہ فضل اسے ملتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، اور مستحق ہونے کی شرائط یہ ہے کہ انسان شاہراہ حیات پر ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ اس کا قدم غلط سمت کی طرف تو نہیں اٹھ گیا۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ کہیں سے غلط راستے پر چل پڑا تھا تو پھر واپس اس مقام پر پہنچے جہاں سے اس کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھا تھا، اسے توبہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس راستے پر چلے جسے قانون خداوندی قرآن نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ اس سے وہ راہ روے فضل خداوندی کا مستحق بنتا ہے۔ بہرحال فضل ملتا اسی کو ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے سامان حفاظت طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تم کو ایک وقت معینہ تک کے لیے زندگی کے فوائد سے اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اور اس توبہ کے بعد یہی نہیں کہ تلافی معافات ہو جاتی ہے، بلکہ طلب سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 25-26۔ مہلت کا ملنا بھی فضل ہے۔ خدا کا قانون مکافات عمل ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کی روح سے ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے، لیکن عمل کے سرزد ہونے اور اس کے نتیجہ کے محسوس شکل میں سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے زمین میں بیج ڈالنے اور فصل کے پکنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اگر اس وقفہ میں انسان اپنی غلط روش سے باز آ کر صحیح راستہ اختیار کر لے اور ایسے کام کرے جن کے تعمیری نتائج بہت زیادہ وزنی ہوں، تو اس سے اس کی سابقہ روش کے تخریبی نتائج زائل ہو جاتے ہیں۔ اسے معافی مل جانا کہتے ہیں، یعنی اس کے خوشگوار اعمال حسنات اس کے سابقہ ناخوشگوار اعمال سیئات کے مضر اثرات سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسے مغفرت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مہلت کا وقفہ جس میں اس قسم کی باز آفرینی کا امکان ہوتا ہے، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت سے عسکری لغزش ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہیں پسپا ہونا پڑا، تو اس کے بعد ان کی توبہ سے انہیں معافی دے دی گئی، یعنی جب انہوں نے پھر اپنی منتشر قوتوں میں جمعیت پیدا کر لی اور ہمت اور حوصلہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں جم کر کھڑے ہو گئے، تو ان کی شکست فتح سے بدل گئی۔
उसे फजले खुदाबंदी से ताबीर किया गया है। सूरा 3 आयत 151। इसी तरह वाक़या इफ्क में कहा गया है कि जिन लोगों से लग़्ज़िश हो गई थी जब उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और इस तरह अपनी गलत रवश से ताइब हो गए तो कौम पर से तबाही का अजाब टल गया। इसे भी खुदा का फजल कहकर पुकारा गया है। मेहनत से ज़्यादा मुआवजा। ये तो थी कैफियत गलतियों और लग़्ज़िशों की। जहाँ तक अमाले सालिहा का ताल्लुक है उनका बदला इंसानी हिसाब व शुमार से भी ज़्यादा मिलता है। इसे भी फजल खुदाबंदी से ताबीर किया गया है। फजल बमानी मुआशी सहूलतें। मुआशी सहूलतों के लिए फजल का लफ्ज़ मुतअद्दिद मकामात में आया है। मसलन सूरह जुमा में है फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। सूरा नंबर 62 आयत नंबर 10। बस जब सलात ख़त्म हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल की तलाश करो। इसी फजल की तलाश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमायत मोमिनीन करती थी। यब्तगूना फ़ज़लम मिनल्लाह व रिज़वानन। सूरा नंबर 48 आयत नंबर 29। अल्लाह के फजल और रज़ाजोई की जुस्तजू में लगे रहते हैं। दूसरी जगह मुहाजिरीन के मुतल्लिक है यब्तगूना फ़ज़लम मिनल्लाह व रिज़वानन। सूरा 59 आयत नंबर 8। अल्लाह के फजल और रज़ाजोई की तलाश में रहते हैं। ये कैसे होता है? कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि दौलत और हुकूमत, शौकत व हशमत, ज़िंदगी की खुशगवारियाँ और रिज़्क की फरावानियाँ, गर्जे के वो सब कुछ जिसे फजल से ताबीर किया गया है, दीन की पाबंदी से हासिल होता है। अगर मुसलमानों ने अपने दीन को छोड़ दिया तो खुदा यही कुछ किसी और कौम को अता कर देगा। सूरह माइदा में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन तुहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना आइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमतल लाइमिन ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 54। ऐ ईमान वालो, जो शख्स तुम में से अपने दीन के निज़ाम से फिर जाएगा तो वो ये ना समझे कि फिर जाने से दीन हक को कुछ नुकसान पहुंचेगा। उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा कर देगा जिन्हें अल्लाह दोस्त रखता होगा और वो खुदा को दोस्त रखते होंगे। मोमिनीन के सामने वो झुक जाने वाले होंगे और कुफार के मुकाबला में सख्तगीर। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। यह अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता कर दे और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। हासिले कलाम। हमने ये देख लिया कि अल्लाह की ज़ात जो मुकम्मल तरीन और बुलंद तरीन ज़ात है, ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम है, यानी हर किस्म के फ़ज़ल बल्कि फ़ज़ल अज़ीम की मालिक। वो सारी नौए इंसानी को अपने कानून के मुताबिक फ़ज़ल अता करता है। इससे ज़ाहिर है कि जो मुआशरा उन अफराद पर मुश्तमिल होगा जिनकी ज़ात की नशो नुमा हो गई हो, इस मुआशरा को ये तमाम अफ़ज़ाल व इकराम हासिल होंगे और वो इन्हें तमाम नौए इंसानी की रुबूबियत के लिए आम कर देगा। लिहाजा ये देखने के लिए कि कोई मुआशरा कवानीन खुदाबंदी दीन इलाही के मुताबिक मुतशक्किल है या नहीं, देखना यह होगा कि उस मुआशरा को ज़िंदगी की खुशगवारियाँ बाफरात मैसर हैं या नहीं। इसी को फजल कहते हैं। और फिर वो इन खुशगवारियों को नौए इंसानी के लिए आम किए हुए है या नहीं। जो कौम खुद कमज़ोर और मोहताज है, या वो फितरत की कुव्वतों और रिज़्क के सरचश्मों को किसी खास ग्रोह, कौम या मुल्क तक महदूद रखे है और हर फर्जंदे आदम को इसमें बराबर का शरीक नहीं समझती, इस कौम को खुदा के मुकर्रर करता निज़ाम ज़िंदगी अद्दीन से कोई वास्ता नहीं। समझ लीजिए कि इस कौम के अफराद की ज़ात की नमूद नहीं हुई।